میرے عزیز دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید آپ کی زندگی کو بدل لے، شاید آپ کی زندگی کے اندر انقلاب لائے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اچانک اگر آپ کے اوپر ملک الموت اللہ کے حکم سے آ جاتا ہے، وہ آپ کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے اور آپ قبر کی پاتال میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے سامنے آپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کریم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اے میرا بندہ بتا کیا تو نے حلال کمایا ہے یا نہیں کمایا؟ تو آپ جواب کے اندر کیا 100% یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے میرا اللہ میں نے صرف رزق حلال ہی کمایا ہے، یا پھر ہمیں کہیں شرمندگی تو نہیں اٹھانی پڑے گی؟ لہذا آج کا ہمارا موضوع حرام اور حلال کے درمیان پہچان ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے اگر آدمی اس کو سمجھ لے تو آدمی کی زندگی بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے اس موضوع کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حرام اور حلال کی پہچان کس طرح ہے، اور قرآن کریم حرام کے بارے میں کیا کہتا ہے اور رزق حلال کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا احادیث طیبہ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو رزق حلال کو زمین کے اندر سے تلاش کرو، یعنی رزق حلال کمانا ہر ایک آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ رزق حلال کما کر اسی کے اوپر اسی کے اوپر گزارا اوقات کرے۔ اور مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو یعنی آپس کے اندر ایک دوسرے کے مال کو غلطی کے ساتھ استعمال نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرو۔ یعنی حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے۔ حرام کے بارے میں بھی قرآن کریم نے اعلان فرما دیا اور حلال کے بارے میں بھی قرآن کریم نے بیان فرما دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی حدیث جو میرے اور آپ کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، میرے اور آپ کے لیے اس دنیا کے اندر جینے کا سبب بن سکتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں سرخرو ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان یعنی بعض چیزیں ہیں جو مشتبہات ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگر اس حدیث طیبہ کو دیکھا جائے تو اس حدیث طیبہ کا معنی اور مفہوم روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں ہیں مشتبہات، لا یعلمها کثیر من الناس، ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی قرآن کریم اور احادیث کے اصطلاح کے اندر محبوب نے فرما دیا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، یعنی حلال وہ ہے جس کو قرآن اور حدیث نے جائز قرار دیا ہے، اور حرام وہ ہے جس کو قرآن اور حدیث نے ان کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ آج ہم جو پریشان ہیں کیوں ہیں، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر حرام کیوں عام کر دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ حضرات محترم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے، صحابہ کرام کے اقوال سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات کو جب ہم پڑھیں گے تو میرے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں اور خلیفہ اول ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ دودھ کو پی لیا، پھر ان کو معلوم ہوا کہ یہ دودھ حلال نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے وہ صحابی رسول حضرت صدیق اکبر نے اپنی انگلی کو اپنے حلق کے اندر داخل کر کے کہہ کر لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسموں کے اندر حرام کی کوئی لقمہ چلا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دو، مراد پیغمبر مراد رسول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم حلال کو تلاش کرنے کے لیے
یعنی ہم حلال کو تلاش کرنے کے لیے اور حرام سے بچنے کے لیے ہم 10 حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس بنا پر کہ کہیں حرام ملوث نہ ہو جائے، کہیں حرام کا تھوڑا بہت شک و شبہ اس کے اندر نہ پڑ جائے، اس بنا پر ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کے اندر تھوڑا بہت شک یا تردد ہوتا ہے۔ اور آج حضرات محترم ہم اس بات کی پہچان نہیں کرتے آیا کہ ہم مال کو حلال طریقے سے اکٹھا کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور جو آدمی حرام طریقے سے مال کو اکٹھا کرتا ہے حضرات محترم، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساقی کوثر شافی محشر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی حرام طریقے سے مال کو کھاتا ہے، مال کو اکٹھا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کریم اس کو جنت کے خوشبو سے بھی نہیں نوازیں گے، یعنی اللہ اس کو جنت کے خوشبو بھی نہیں عطا فرمائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو کئی ہزار میل تک اس کی مسافت ہوگی، کئی ہزار میل تک جنت کی خوشبو جا رہی ہوگی، لیکن اللہ اس حرام کھانے والے مال کو، یعنی اس حرام استعمال کرنے والے مال کو اللہ کریم اس کو جنت کے خوشبو سے محروم فرما دیں گے۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر مال بہت ہوتا ہے لیکن ہمیں سکون نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر اطمینان قلب نہیں ہے، ہمیں لذت نہیں ہے، ہمیں ہمارے گھروں کے اندر وہ سکون کیوں نہیں ہے؟ حضرات اس کا جواب ایک ہی ہے کہ ہم نے شاید مال کے اندر حرام کو ملوث کر کے رکھا ہوا ہے، یا شاید ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے ان پیٹوں کے اندر شاید کوئی حرام کا لقمہ چلا گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی حرام کا ایک لقمہ کھا لیتا ہے حضرات اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور نہیں فرماتے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، یعنی حضرات اور اس کے درمیان جو مشتبہات امور ہیں وہ مشتبہات امور یہ ہیں جس بات کے اندر، جس فعل کے اندر، جس کام کے اندر آدمی کا دل وسوسہ کے اندر مبتلا ہو جائے، شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کو تردد ہو جائے یا علماء کی رائے مختلف ہو، آدمی اس چیز کو چھوڑ دے، یعنی یہی اس کا ایمان ہے، یہی اس کا جذبہ ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو آدمی مشتبہات سے بچ جاتا ہے اس نے اپنے دین کو مضبوط کر لیا، اس نے اپنے آپ کو قوی کر لیا، گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اللہ کریم صحیح معنی رزق حلال کمانے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم جی رہے ہیں، ہمارے پاس مال جائیداد